اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم فورٹ ولیم کالج کے قیام اور اردو نثر کی ترقی میں اس کے کردار کے حوالے سے بحث کریں گے۔ تو آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی بنیادی طور پر ایک تجارتی کمپنی تھی جس نے جنگ اسپین کے بعد ہندوستان میں تجارت کا فیصلہ کیا۔ حامد حسن قادری صاحب لکھتے ہیں، لڑائی سے نمٹ کر انگلستان کے تاجروں نے سن 1600 میں ملکہ الزبیتھ سے ہندوستان میں تجارت کرنے کا فرمان حاصل کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر دی۔ انگریزوں نے جہانگیر کے دربار میں حاضر ہو کر تجارتی کوٹھی کے قیام کی منظوری حاصل کی اور پھر رفتہ رفتہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے پیش نظر ہندوستان کے وسیع علاقے کو اپنی دسترس میں لے آئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت تک انہیں اپنے ارادوں میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لیکن جب مغلیہ اقتدار کا سورج غروب ہونے لگا، داخلی کمزوریاں سامنے آنے لگیں، بغاوتوں نے سر اٹھایا اور ایک ریاست کے اندر کئی ریاستیں وجود میں آنے لگیں، تو بیرونی تاجروں کو حالات اپنے حق میں سازگار محسوس ہوئے اور انہوں نے اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے تمام سیاسی حربے استعمال کیے۔ وہ جو مہمان بن کر آئے تھے گھر ہی پر قابض ہو گئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی سے پہلے ہندوستان کا بیشتر حصہ انگریز کے قبضے میں آ چکا تھا اور یہ نعرہ عام ہو چکا تھا کہ ملک بادشاہ کا حکم، کمپنی بہادر کا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو خوش قسمتی سے کچھ ایسے اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل گورنر مل گئے جو زمینی حقائق سے بھی باخبر تھے اور مضبوط بنیادوں پر برطانوی استعمار کی عمارت تعمیر کرنے کے خواہاں تھے۔ لارڈ ویلزلی کا کردار اس ضمن میں سب سے فعال ہے، جس نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے سامنے ایک اعلیٰ معیار کے کالج کے قیام کی تجویز پیش کی۔ اس کالج کو بعد ازاں فورٹ ولیم کالج کا نام دیا گیا۔ کالج چونکہ فورٹ ولیم میں قائم ہوا، جو انگریزوں کی تعمیرات میں سے ایک اہم قلعہ تھا، اس لیے اسی نام سے مشہور ہوا۔ کالج کے قیام میں ویلزلی نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اس تجویز کے مطابق وہ اس کالج کو اعلیٰ تعلیم کی ایک ایسی درسگاہ بنانا چاہتا تھا جس میں بعض علمی اور ملکی زبانوں کے علاوہ یورپی زبانوں کی تعلیم کا انتظام ہو اور مختلف علوم و فنون کی بھی تعلیم دی جائے۔ لارڈ ویلزلی کی اس تجویز کو جزوی صورت میں قبول کیا گیا، یعنی صرف ملکی زبانوں کی تدریس کی اجازت دی گئی، جو یقیناً انگریزی ملازمین کے لیے ضروری تھیں۔ یورپی زبانوں کی آموزش انگریزوں کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ کمپنی ایک تجارتی ادارے کی حیثیت سے صرف اپنے مفاد کے مطابق ہی پالیسیاں وضع کر سکتی تھی، یورپین زبانوں اور علوم و فنون کی تدریس کو خالصتاً ہندوستانی باشندوں کا مفاد سمجھ کر رد کر دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج لارڈ ویلزلی کا ایک اہم منصوبہ تھا، اور سچ بات یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کا قیام اور اس کے استحکام سے متعلق تمام کاوشوں کا سہرا گورنر جنرل لارڈ ویلزلی کے سر ہے۔ وہ 1798 میں گورنر جنرل ہوا اور 1805 تک اپنے عہدے پر قائم رہا۔ لارڈ ویلزلی اپنی سرشت میں بہرحال ایک انگریز تھا جس نے بر صغیر پر فاتح کی حیثیت سے حکمرانی کے خواب دیکھے تھے اور ہندوستانی کے ملکی حکمرانوں سے اقتدار بزور قوت یا بزور سازش چھیننا تھا۔ لہٰذا اس نے کالج کی افتتاح کی تاریخ میں بھی اسی سرشت کا مظاہرہ کیا۔ کالج کا افتتاح ویلزلی نے 6 جون 1800 کو کیا تھا، گرچہ اس وقت تک کالج کے اسٹاف کا تقرر بھی عمل میں نہ آیا تھا۔ پڑھائی کو 6 مہینے بعد شروع ہوئی۔ افتتاح کے لیے 6 جون 1799 کو سرنگا پٹم میں انگریزی فوجوں کو جو کامیابی حاصل ہوئی، اس کی یادگار کے طور پر یہ کالج قائم کیا گیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج
کارپردازوں کے ہندوستانی علوم اور فروغ و ادب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی حکمرانی کی ضرورت تھی، مگر اس ضرورت نے اس کالج کے پلیٹ فارم سے اردو ادب کی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام انگریز حاکموں کی سیاسی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے عمل میں آیا تھا، اور اس کے محرکات خالصتاً ادبی نوعیت کے نہیں تھے، بلکہ ان میں انتظامی مصلحتوں اور سہولتوں کی غرض بھی شامل تھی۔ اس کے برعکس سید وقار عظیم لکھتے ہیں، انگریزوں کی حاکمانہ مصلحت بینی نے بالواسطہ اردو زبان اور ادب کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ فورٹ ولیم کالج کے کارپردازوں کو ہندوستانی علوم اور فروغ زبان و ادب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی حکمرانی کی ضرورت تھی، مگر اسی ضرورت نے اس کالج کے پلیٹ فارم سے اردو ادب کی گراں قدر خدمت سر انجام دی۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فورٹ ولیم کالج کے اہل قلم نے اردو نثر کو نکھارا، سنوارا اور اس کی نوک پلک درست کرنے میں اپنی سعی اور جدت طبع سے بھرپور کام لیا۔ اگرچہ فورٹ ولیم کالج سے پہلے ہی شعوری اور غیر شعوری طور پر اردو نثر میں سیاست نگاری کا اسلوب پروان چڑھ رہا تھا، تو طرز مرصع سے عجائب القصص تک کے اس دور میں زبان و بیان کا نمایاں فرق واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ عجائب القصص کے دیباچے میں شاہ عالم لکھتے ہیں، قصہ زبان ہندی میں بعبارت نثر کہیے، اور کوئی لفظ اس میں غیر مانوس اور خلاف روزمرہ اور بے محاورہ نہ ہو، اور عام فہم اور خاص پسند ہوئے۔ ارباب نثر اردو نے فورٹ ولیم کالج کے قیام سے قبل ہی آنے والے دور کی آہٹ سن لی تھی، اور اجتہادی رویے سے کام لیتے ہوئے اردو نثر میں سلیس اسلوب کو متعارف کروانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، تاہم یہ کوششیں انفرادی طور پر سطحی تھیں۔ فورٹ ولیم کالج کا یہ اعزاز ہے کہ اس ادارے نے ان کوششوں کو اجتماعی حیثیت دی۔ فورٹ ولیم کالج میں سلیس اسلوب نثر پر خصوصاً زور دیا گیا، کیونکہ انگریزوں کے لیے ثقیل الفاظ تراکیب کو سمجھنا کار دشوار تھا۔ کالج کے منشیوں کو اس ضمن میں خصوصی ہدایت جاری کی گئی۔ فورٹ ولیم کالج سرکاری سطح پر ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے ادبی شخصیات نے اس ادارے کا رجوع کیا، اور اس کی کاوشوں کے طفیل اردو نثر میں تراجم اور تصنیفات کا گراں قدر خزینہ جمع ہوا۔ اس کار عظیم کا سہرا جس شخصیت کے سر بندھا ہے، وہ شعبہ ہندوستانی کا اولین پروفیسر ڈاکٹر جان بورتھوک گلکرسٹ تھا۔ ڈاکٹر گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کا روح رواں تھا۔ گلکرسٹ کی ہندوستان آمد ایسٹ کمپنی کی بہترین یادگاروں میں سے ہے۔ ہندوستان آنے کے فوراً بعد گلکرسٹ نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستانی زبان سے آشنائی ضروری ہے، چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے ہندوستانی طور طریقے اپنائے اور زبان سے واقفیت کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دی۔ ڈاکٹر کرسٹ شعبہ طب سے وابستہ رہا، لیکن ہندوستانی زبان کے طالب علم کی حیثیت سے اس نے اپنی صلاحیتوں کو ایک نئی منزل سے آشنا کیا۔ گلکرسٹ نے ہندوستانی زبان پر اس قدر عبور حاصل کر لیا کہ ہندوستانی قواعد کی لغت بھی مرتب کی، جو اس کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ اس ادارے میں بھی سول ملازمین کو ہندوستانی زبان کے ساتھ فارسی کی مبادیات سے آشنائی کی تدریس کی جاتی تھی۔ ڈاکٹر کرسٹ کی زندگی کے 4 سال یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں، جب وہ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کا پروفیسر مقرر ہوا۔ اس کا انتخاب لارڈ ویلزلی کی بصیرت کا عکاس تھا۔ گلکرسٹ دراصل وہ اہم باب ہے جس کے بغیر فورٹ ولیم کالج کی تاریخ ادھوری ہے۔ اس کی تندہی کا یہ عالم تھا کہ گلکرسٹ کے عہد میں، یعنی 1800 عیسوی سے 1804 عیسوی تک،
ہندوستانی زبان کی 63 کتابیں تصنیف و تالیف اور ترجمہ کی گئیں۔ فورٹ ولیم کالج میں اس عہد کے نامور ادیبوں نے بطور مترجم اور منشی اپنی خدمات انجام دیں۔ ان مصنفین اور مترجمین میں میر امن دہلوی، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، میر بہادر علی حسینی، مرزا علی لطف، امانت علی شیدہ، مظہر علی خان ویلا، مرزا کاظم علی، شیخ حفیظ الدین احمد، خلیل علی اشک، للو لال کوی، نہال چند لاہوری، بینی نرائن جہاں، مرزا جان تیش، میر عبداللہ مسکین، مرزا محمد فطرت، میر معین الدین فیض اور سید حمید الدین بہاری وغیرہ شامل تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے خلوص نے فورٹ ولیم کالج کو ایک تحریر کی صورت عطا کی۔ ہندوستانی سے مراد در حقیقت اردو زبان ہی تھی، جو اس وقت ہندوستان کے طول و عرض میں بولی اور سمجھی جا رہی تھی، بلکہ اس میں تصنیفات و تالیفات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اسی زبان کو فورٹ ولیم کالج نے سادہ اسلوب و آہنگ عطا کیا، جس پر بعد میں آنے والے نثری ادب کی بنیاد رکھی گئی۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام میں لارڈ ویلزلی کی بھرپور کوششیں اور گلکرسٹ کی توانائیاں شامل تھیں، لیکن ویلزلی کی تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی نے نہ صرف اس کے مجوزہ منصوبے میں ترمیم کرتے ہوئے کالج کا دائرۂ عمل محدود کیا، بلکہ علم و ادب کی ترویج و اشاعت کے اس ادارے کو ایک معاشی بوجھ گردانا۔ گرچہ اس کا مقصد ہندوستانی ادب کی سرپرستی نہیں، بلکہ برطانوی سول ملازمین کی فلاح و بہبود اور تربیت تھا، لیکن ایک تجارتی کمپنی کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ بھی زیادہ عرصے کے لیے گوارا نہ ہوا کہ اس مقصد کے لیے خاطر خواہ فنڈز جاری کیے جائیں، لہٰذا اس تعلیمی ادارے کے معاملات سے چشم پوشی کی گئی، جس کا گہرا اثر لارڈز ویلزلی اور گلکرسٹ پر بھی پڑا، جو اس ادارے کے خالق و معمار تھے۔ اس کی ترقی کے خواہاں تھے۔ نتیجتاً کمپنی کے ڈائریکٹروں اور ویلزلی کے مابین کشمکش لارڈ ویلزلی کے استعفے پر ختم ہوئی۔ ڈاکٹر گلکرسٹ نے 1800 سے 1804 تک کا عرصہ کالج میں علم و ادب کی بھرپور خدمت انجام دیں۔ متعدد کتابیں اس کی ذاتی تصانیف کی صورت میں سامنے آئیں۔ کالج نے کم و بیش 54 سال کی عمر پائی۔ گلکرسٹ کے بعد کچھ افراد ہندوستانی شعبے کے پروفیسر بن کر آئے، مگر ان میں کوئی گلکرسٹ نہیں تھا۔ گلکرسٹ 1804 کے اوائل میں مستعفی ہو گیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج بھی طویل عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔ سرمایہ کی کمی اور سرکاری عدم سرپرستی کی وجہ سے بالآخر یہ احساس تاریخی ادارہ مکمل طور پر بند ہو گیا، لیکن فورٹ ولیم کالج کے اثرات اور سرمایہ ادب آج بھی یادگار ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی تحریک بھی اپنے اغراض و مقاصد کے لحاظ سے محدود ہونے کے باوجود بہت کچھ کامیاب ہوئی، اور وہ بھی اتنی کہ آج ہندوستان کے ادبی رجحانات کا رخ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی سب سے بڑی یادگار آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ اردو میں ترجمہ شدہ داستانیں ہیں۔ ان داستانوں کو سنسکرت اور فارسی و ہندی سے اردو کے قالب میں منتقل کیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین کے توسط سے جو اہم ترین کتب عہد جدید تک پہنچ پائیں، ان میں جو زیادہ مشہور ہیں ان میں آرائش محفل، باغ و بہار، شکنتلا، مذہب عشق، طوطا کہانی، ماد و نل اور کام کنڈولا، خوان الصفا، چار گلشن، داستان امیر حمزہ، نثر بے نظیر،
ہفت گلشن، گل مغفرت اور باغ اردو شامل ہیں۔ طوطا کہانی، جو حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی تحریک کا ایک اہم ادبی نمونہ طوطا کہانی کی صورت میں قارئین ادب کی دلچسپی کا سامان ہے۔ طوطا کہانی دراصل کہانیوں کے اس سلسلے سے تعلق رکھتی ہے جن میں حیوانات کی دانش اور انسانوں کے ساتھ ان کی محبت اور تعلق داری دکھائی جاتی ہے۔ طوطا کہانی میں طوطا مرکزی کردار نہیں بلکہ ایک ثانوی کردار ہے جو خجستہ کو اپنے عاشق سے ملنے سے روکتا ہے اور اپنے شوہر سے وفاداری کا بالواسطہ درس دیتا ہے۔ طوطا اپنی زبان کی مخصوص ساخت کی بنا پر انسانوں کی بولی کے کچھ جملے بول سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ داستان میں اسے عقل و دانش کا حامل ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ داستان کا خاص رنگ ہے جس میں طوطے کی دانشوری بعید از قیاس نہیں بلکہ داستان کی خوبی میں داخل ہے۔ طوطے کے یہ کردار غالباً اس کی قوت گوئی کے سبب تسویس کیا گیا۔ آرائش محفل۔ آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی ایک اور معروف تصنیف ہے جسے فورٹ ولیم کالج کی تصانیف میں باغ و بہار کے بعد سب سے زیادہ شہرت ملی۔ آرائش محفل کے نام سے میر شیر علی افسوس کی ایک تصنیف بھی معروف ہے لیکن وہ بنیادی طور پر تاریخ کی کتاب ہے اور خلاصۃ التواریخ کا ترجمہ ہے، جبکہ آرائش محفل المعروف قصہ حاتم طائی ایک داستان ہے جس میں حاتم طائی کی مہمات کا ذکر ہے جن سے وہ بخیر و خوبی عہدہ برا ہو کر داستان کو ایک منطقی انجام سے دوچار کرتا ہے۔ قصہ حاتم طائی میں قصہ در قصے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ حسن آرا کے 7 سوال 7 کہانیوں کو سامنے لاتے ہیں۔ ان میں ہر کہانی ایک جواب ہے۔ یہ تمام جوابات مجتمع ہو کر ایک مرکز پر آتے ہیں اور ایک مرکز پر لانے والی ہستی حاتم ہے۔ چنانچہ ان الگ الگ قصوں کا حسن بانو اور منیر شامی کی داستان سے بنیادی تعلق استوار رہتا ہے۔ یہ قصے الگ محسوس نہیں ہوتے کیونکہ ہر ایک کا ہیرو ایک ہے اور ان کا بنیادی کہانی سے گہرا تعلق ہے۔ داستان امیر حمزہ، تصنیف خلیل علی خان اشق۔ داستان امیر حمزہ اردو ادب کا وہ بے مثل نثری سرمایہ ہے جس کی نظیر دنیا بھر کے افسانوی ادب میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اپنی ضخامت، کرداروں کی کثرت، مہماتی فضا، مہر العقل واقعات، عیاروں کی چال بازیاں، لطف بیان اور بیچ در بیچ حالات و وقوعات کی بنا پر داستان امیر حمزہ کا کوئی مثل اور ثانی نہیں۔ یہ ضخیم داستان جو کئی دفاتر اور جلدوں پر مشتمل ہے کسی ایک مصنف کے قلم کا اعجاز نہیں بلکہ مختلف لوگوں نے اس کی حاشیہ آرائی اور اضافوں میں حصہ لیا۔ لکھنؤ اور رامپور میں تو اس داستان میں بے پناہ اضافے کیے گئے اور واقعات و مہمات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ چنانچہ داستان امیر حمزہ داستان در داستان کا وہ سلسلہ بن گیا جسے عہد جدید کا قاری بنظر حیرت دیکھ تو سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ فورٹ ولیم کا ایک اور کارنامہ میر امن کی باغ و بہار۔ فورٹ ولیم کالج کے رائج کردہ اسلوب نگارش کا سب سے خوبصورت شاخہ باغ و بہار ہے۔ باغ و بہار کو جو تاریخی قبولیت عام حاصل ہوئی وہ اردو کے بہت کم نثر پاروں کا مقدر ٹھہری۔ یہ مقبولیت محض اپنے عہد تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کے اثرات ماورائے عہد ہیں۔ باغ و بہار فارسی قصہ 4 درویش اور تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ میر امن سے پہلے اس قصے کو میر محمد حسین عطا خان تحسین اور محمد غوث زریں نے اردو کے قالب میں ڈھالا۔ ان دونوں حضرات نے بھی فارسی قصہ 4 درویش ہی کو مد نظر رکھا۔ 4 درویش کا نسخہ امیر خسرو سے منسوب رہا، جیسا کہ میر امن نے اپنی
تالیف باغ و بہار کے دیباچے میں دعویٰ کیا اور ڈاکٹر گل کرسٹ نے ان الفاظ میں اس کی تائید کی کہ اس کی تصنیف کا سبب یہ ہے کہ ایک دفعہ امیر خسرو کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی طبیعت ناساز ہوئی، تب ان کا دل بہلانے کے لیے امیر خسرو نے قصہ فارسی زبان میں لکھا۔ رجب علی بیگ سرور کا فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب اردو نثر میں دہلوی اور لکھنوی تفریق کا آغاز ہے۔ یہ ایک ایسے جملے کا شاخسانہ ہے جو میر امن دہلوی کے قلم سے بے ساختہ سرزد ہوا اور نازک مزاج چاند لکھنؤ کے سینوں پر نشتر بن کر پیوست ہوا۔ میر امن نے بظاہر سادگی میں ایک بات کہہ دی کہ جو شخص سب آفتیں سہ کر دلی کا روڑا ہو کر رہا اور 10-5 پشتیں اسی شہر میں گزریں اور اس نے دربار امراؤں کے اور میلے ٹھیلے، عرس، چھڑیاں، سیر تماشا اور کوچہ گردی اس شہر کی مدت تلک کی ہوگی اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ میں رکھا ہوگا، اس کا بولنا البتہ ٹھیک ہے۔ یہ عاجز بھی ہر ایک شہر کی سیر کرتا اور تماشا دیکھتا یہاں تلک پہنچا ہے۔ اب ہم بات کریں گے انشاء اللہ خان انشا کی کہانی رانی کیتکی اور کنور ادے بھائی جان کی۔ کہانی رانی کیتکی اور کنور ادے بھائی جان کی ایک ایسی شعوری کوشش ہے جو مقامی زبان کے فروغ کے لیے فورٹ ولیم کالج کے احاطے سے باہر کی گئی۔ اس کوشش کے بارے میں کہانی کے مصنف انشاء اللہ خان انشا لکھتے ہیں، ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ بات اپنے دھیان میں چڑھی کہ کوئی کہانی ایسی کہیے جس میں ہندی چھٹ اور کسی بولی کی پٹ نہ ملے، تب جا کے میرا جیب پھول کی کلی کے روپ سے کھلے۔ انشا کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں نہ صرف اپنی کوشش کی صداقت پر یقین تھا بلکہ وہ اپنے اس کارنامے پر فخر کا اظہار بھی کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ چند وہ تصانیف تھیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ وہ تصانیف ہیں جو ہمیں فورٹ ولیم کالج کے ادبی خدمات کے عوض ہمیں ملی، جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور اردو ادب کا ایک بہترین سرمایہ تصور کی جاتی ہیں۔ فورٹ ولیم کا کالج کا ایک مقصد فارسی کی حاکمیت کو کم کرنا اور مسلمانوں کو اپنے ثقافتی محور سے ہٹانا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تصنیفات کے ذریعے ہندوستانی رعایا کے دلوں پر انگریزی حکومت کی شان و شوکت، فیاضی، علم دوستی اور رعایا پروری کا نقش قائم کرنا بھی تھا۔ بظاہر فورٹ ولیم کالج کی مطبوعات کہانی، تاریخ، شاعری اور قانون کے اصناف پر محیط ہیں، تاہم مصنفین نے ان کتابوں میں جو دیباچے اور خود نوشت حالات لکھے ہیں، سرکار انگلیشیا کی تحسین اور قصیدہ گوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ بہرحال فورٹ ولیم کالج کے قیام کے محرکات سیاسی تھے، لیکن اس کے ثمرات نے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر ادب کو بھی متاثر کیا اور اردو نثر کی ایک مؤثر تحریک کو جنم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کا مورخ فورٹ ولیم کالج کو ہمیشہ تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فورٹ ولیم کالج نے اردو کے تخلیقی ادب میں تصنیف و تالیف کا کوئی اہم کارنامہ سر انجام نہیں دیا، اور ڈاکٹر گل کرسٹ نے کالج کے طلباء کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ تر کلاسیکی زبانوں کی مشہور اور مقبول کتابوں کو ہی اردو میں منتقل کرنے کی سعی کی۔ تاہم اس حقیقت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں کہ گل کرسٹ نے اردو نثر کا پہلا ادب پیدا کیا۔ گل کرسٹ سے پہلے اردو نثر کی باقاعدہ روایت موجود نہیں تھی۔ بلا شبہ کچھ تراجم بکھری ہوئی صورت میں تو ملتے ہیں، لیکن ان میں بیشتر میں زبان غرابت کے شکار ہے۔ فارسی الفاظ کے غیر فطری استعمال سے نثر کو مرصع بنانے کی کوشش کی گئی اور مجسمہ نگاری سے زبان کو بوجھل اور غیر فطری بنا دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں نے سادگی اور سلاست کے ایسے نمونے پیش کیے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔
اہم بات یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی کتب میں لفظی ترجمے پر زور نہیں دیا گیا، بلکہ مفہوم کو اردو کا جامہ پہنانے کی سعی کی گئی۔ چنانچہ مصنفین متبادل الفاظ کے انتخاب میں نہ صرف آزاد تھے، بلکہ تخلیقی تسلسل کو برقرار رکھنے اور قصے کو ہندوستانی معاشرت کا نمائندہ بنانے کے لیے انہیں روزمرہ کو ملحوظ نظر رکھنے کی اجازت بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میر امن کی باغ و بہار، حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی، نیہا چند لاہوری کی مذہب عشق کے تراجم میں زبان لڑکھڑانے کے بجائے رواں دواں نظر آتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین نے اردو کے فارسی زدہ اسلوب کو آزادی کا سانس لینے کا موقع عطا کیا اور اس کی داخلی خوبیوں کو اجاگر کیا۔ چنانچہ فورٹ ولیم کالج کے ادبا نے ایک ایسی تحریک کو فروغ دیا جس میں اردو نثر کو ادبی اظہار کی راہ دکھائی اور اس کے لیے ایک عام فہم اور سادہ اسلوب نگارش رائج کیا۔ تحریک فورٹ ولیم کالج نے بالخصوص عوامی دلچسپی کو فوقیت دی اور قصوں اور کہانیوں کو ادب میں پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ فارسی اور سنسکرت کے وہ قصے جن کا داستانی عنصر سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا تھا، جب اردو میں منتقل ہو گئے تو نہ صرف اس زبان میں عوام کی دلچسپی بڑھ گئی، بلکہ داستان گوئی کے فن کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ تحریک فورٹ ولیم کالج کے اس کارنامے کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں کہ اس نے چار درویش، طوطا کہانی، آرائش محفل، داستان امیر حمزہ، قصہ گل بکولی، مادھو لال کامکنڈلا اور شکنتلا وغیرہ کو اردو میں منتقل کیا اور یوں اردو کے داستانی ادب میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا۔ چنانچہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں داستان نگاری کا ارتقاء فورٹ ولیم کالج کا رہن احسان ہے۔ فورٹ ولیم کالج کا شمار اردو ادب کی متحرک، جاندار اور توانا تحریکوں میں ہوتا ہے۔ اس تحریک نے اردو ادب کے جمود کو توڑنے اور اس میں طغیان تخلیق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لسانی اعتبار سے اس نے اردو کی انفرادی حیثیت متعین کی اور اسے شکل گوئی سے نجات دلایا۔ صنفی اعتبار سے فورٹ ولیم کالج تحریک نثر کی تحریک تھی اور اس صنف اظہار میں اس کے زیر اثر بیک وقت 3 اسالیب بیان میں کتابیں تالیف کروائی گئیں۔ ان میں فارسی آلود اسلوب اب متروک ہو چکا ہے اور باقی 2 کے امتزاج سے سلیس نثر نگاری کو فروغ حاصل ہوا۔ اس تحریک کی ایک اور خصوصی عطا یہ ہے کہ اس نے اردو کے داستانی ادب کو فروغ دیا اور اردو صرف و نحو، قواعد و ضوابط اور لغت کی مستند کتابیں فراہم کیں۔ فورٹ ولیم تحریک کے اشاعتی منصوبے میں موضوعات کا بھی تنوع موجود ہے۔ چنانچہ شاعری، تاریخ، مذہبیات اور اخلاقیات اور قصہ کہانی کے موضوعات پر قابل قدر تعداد میں کتابیں شائع کی گئیں۔ فورٹ ولیم تحریک مادی، افادی اور مقصدی تھی، اس لیے اس کے پس پشت عمل تقلیب کا سیاسی زاویہ نسبتاً زیادہ کارفرما نظر آتا ہے۔ اس تحریک نے صنف نثر کو بہت زیادہ متاثر کیا اور نئے اسالیب بیان کے فروغ میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ فکری سطح پر اس تحریک کی عطا اگرچہ بالواسطہ ہے، لیکن اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ چنانچہ نثر کے فروغ نے منطقی استدلال کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ فورٹ ولیم کالج کی نثر نے نہ صرف عام زندگی کے ارتقاء کی رفتار تیز کر دی، جب روزمرہ کی زبان ادب کی سطح پر پہنچ گئی تو اس نے مستقبل کو بھی متاثر کیا۔ 19ویں صدی میں بر صغیر کی سیاسی بیداری اور صحافت کا فروغ فورٹ ولیم کالج کی نثر کا ہی نتیجہ نظر آتا ہے، اور اس نے اس صدی کے نصف آخر میں
انگریز دشمنی اور ہندو مسلم تصادم کو ابھارنے میں بھی معاونت کی۔ فورٹ ولیم کالج کی نثر نے تہذیبی بازیافت کے ذریعے فکر کو تحریک دی اور حب الوطنی کے جذبات کی افزائش کی۔ فورٹ ولیم کالج کی نثر کی سادگی نے بوجھل زبان کے علاوہ تہذیب کی دیگر بوجھل اقدار سے رہائی پا کر آزادی خیال کو ابھارا اور اردو نثر کو ارتقائی راہ پر ڈال دیا۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ ایک مخصوص سیاسی پس منظر کے باوجود اس تحریک نے مستقبل کے اردو ادب کو بیش بہا فائدہ پہنچایا۔ فورٹ ولیم کالج کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ اس نے مقامی باشندوں میں لسانی اختلافات کو ہوا دی اور ہندی، اردو اور بنگالی کو باہم متصادم ہونے کا موقع دیا۔ اس عہد میں عربی اور سنسکرت کالجوں کا الگ الگ قیام بھی لسانی انتشار میں مزید اضافے کا باعث بن گیا۔ چنانچہ جب 1828 میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تو بنارس میں اس کا شدید رد عمل ہوا اور اردو کو نیست و نابود کر کے دیوناگری رسم الخط میں ہندی کو فروغ دینے کے منصوبے بنائے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں مشتمل زبانوں کے تصادم سے انگریزی زبان کی بالادستی قائم ہونا شروع ہو گئی اور مشرق کی 3 کلاسیکی زبانیں یعنی عربی، فارسی اور سنسکرت آہستہ آہستہ مسند اقتدار سے محروم ہو گئیں۔ فورٹ ولیم کالج تحریک نے ہندوستان کے تہذیبی عمل میں بالواسطہ طور پر حصہ لیا، تاہم اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس تحریک نے ہندوستان کی تہذیب کو دریافت کرنے اور انگریزوں کو اس تہذیب کے بنیادی مزاج تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دی۔ اس لحاظ سے اس تحریک میں کلاسیکیت کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے اور رومانی لپک خاصی کمزور ہے۔ بلا شبہ فورٹ ولیم کالج کا قیام سیاسی مقصد کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، لیکن جب یہ کالج ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا تو اس کے بیشتر ثمرات اردو ادب نے سمیٹے۔ اس تحریک کا سیاسی زاویہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن ادبی پہلو آج بھی بحث و نظر کا زندہ موضوع ہے اور مستقبل کے ادب کو تابانی عطا کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔